بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے اس کا بہترین جواب دیا اور فرمایا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ آپ سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں کہ نہیں، تو پھر یہ دیکھا کرو کہ اللہ تعالی نے آپ کو کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ چونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، وہ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، اس کام پہ ہمیں لگایا جاتا ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے کام میں لگاتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اور اپنے کام میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا نستعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب ہر بندہ مادیت کے پیچھے لگا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا شاید اپنا کوئی قابلیت نہ ہو اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق نہ دیتے، موقع نہ دیتے، تو ہم خود یہ کام نہ کر سکتے، جو کہ ہماری طرح کے لوگ باہر پھر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حفظ القرآن کی فضیلت، اہمیت، مقام و مرتبہ، درجہ، یہ سارا آپ اساتذہ کرام سے سنتے رہتے ہیں، بالخصوص حافظ صاحب سے۔ اور یہاں لاہور میں تو ایک ویسا علمی حلقہ ہے، لاہور، گجرانوالا اور فیصل آباد سے میں نے بہت سیکھا ہے۔ تو میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایک تو بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، دوسرا بہت دور ہے، ضلع باغ، آزاد کشمیر۔ وہاں پہ علمی حوالے سے کوئی ایسے قابل ذکر چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ان شہروں میں، پاکستان میں پڑھنے کا موقع دیا، تو میں نے بہت سارا کچھ سیکھا یہاں سے۔ اس دوران یہ ہوا کہ حفظ القرآن میں نے کیا تھا 15 جولائی بروز پیر 1991، صبح 5 بجے میں نے آخری سبق سنایا تھا جامعہ علوم عصریہ جہلم میں۔ اور اس وقت ہمارا امتحان لینے کے لیے اساتذہ جایا کرتے تھے، قاری ادریس عاصم صاحب حفظہ اللہ، اور ایک حافظ فیاض صاحب ہوتے تھے، یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے یہ اس وقت۔ تو فضائل اور مناقب کو چھوڑ کر ہم آتے ہیں حفظ القرآن کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر، چونکہ وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، فضائل، مناقب جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے، بلکہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والے طلبہ ہیں، سکھانے والے اساتذہ ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی بس۔ تو میرے خیال ہے اس سے اوپر کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، باقی جو فضائل ہیں آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کو حفظ القرآن کے آسان طریقے، یا جن کے اوپر آج کل ہم چل رہے ہیں، وہ بتاتا ہوں، اور وہ ایک کہانی کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں سن کے ذرا ان کو جلدی بات یاد رہتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، بچے ذرا مجھے بتائیں، میں آج یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں نا، تو انشاءاللہ اب تو بار بار آنا جانا رہے گا انشاءاللہ عزیز۔ تو آج جب میں آیا ہوں تو وہ بھائی جان مجھے لے کے آئے ہیں، میں اگر اکیلا آتا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں
گاڑی میں بیٹھتا اور سیدھا آ کے دروازے پہنچ جاتا یا پوچھ کے آتا ہے؟ پوچھ کے آتا نا، کیونکہ مجھے راستہ نہیں پتا، چونکہ میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں، مجھے نہیں اندازہ، تو مجھے پوچھنا پڑتا کہ کہاں سے کدھر مڑنا ہے، کہاں سے کدھر مڑنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، یہ سارا کچھ مجھے پوچھنا پڑتا۔ اچھا آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ کیوں میں پوچھتا؟ مجھے راستہ نہیں پتا تھا، زبردست۔ اچھا آپ میں سے کوئی بچہ اگر اپنے گھر سے یہاں آئے تو اس کو کل اگر صبح آئے گا تو اس کو پوچھنا پڑے گا مسجد کہاں ہے، اس کو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہوگا۔ بس یہ کہانی ہے اصل میں، حفظ القرآن ہو، حفظ الاحادیث ہو، یا کوئی بھی کام دنیا میں ہو نا، صرف اس کو پوچھنا پڑتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے جس کا اس سے تعارف نہیں ہوتا، جس کو راستہ نہیں آتا۔ جس کو راستہ نہیں آتا وہ پوچھتا ہے۔ اگر میں مثلاً آج آیا ہوں، اگلے ہفتے آتا ہوں، اگلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے مسلسل آتا ہوں، تو 2-3 دفعہ آنے سے مجھے تو نہیں پوچھنا پڑے گا نا۔ فیصل آباد ہمارا ایک سینٹر ہے پیپلز کالونی کے اندر، میں وہاں جب بھی جاتا رہا، کوئی نہ کوئی بھائی مجھے لے کے جاتا رہا، وہ جو ہے نا ڈائیو اڈے سے۔ ایک دفعہ اسلام آباد سے کچھ مہمان ہم آئے تو میں وہ گلی بھول گیا، تو وہ ایک مہمان ہے، مجھے کہنے لگے مجھے لگتا ہے حافظ صاحب آپ خود کبھی یہاں نہیں آئے، آپ کو لایا جاتا رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ خود جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ، تب آپ 2-3-4 دفعہ جانے سے وہ چیز بالکل یاد کر لیتے ہیں، آپ کو نہیں بھولتی وہ بات۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو سمجھ آتی ہے نا، وہ چیز انسان رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آپ نے پیپر دینا ہو تاریخ کا تو آپ رٹا لگاتے ہیں نا، فلاں بندہ فلاں دن پیدا ہوا تھا، اس نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کے اتنے بھائی تھے، اس کے اتنے اساتذہ سے۔ میرا چونکہ میری تعلیم حدیث میں رہی ہے تو حدیث میں رجال کا دیکھنا پڑتا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، یہ فوت کہاں ہوئے، کن کن ملکوں کا سفر کیا، یہ سارا یاد کرنا پڑتا ہے، تو ہم رٹا بھی لگاتے تھے۔ لیکن آپ میں سے کتنے بچے اور کتنے بھائی ہیں جو یہ بتائیں آپ نے اپنے خاندان کے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی خالہ کے بیٹے بیٹیوں کا، اپنے ماموں کے بیٹے بیٹیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا کبھی رٹا لگایا ہو؟ میرے چچا کے 4 بیٹے ہیں، بڑے کا نام یہ ہے، چھوٹے کا نام یہ ہے، چھوٹے کو کس نے لگایا ہے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز انسان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہاں رٹے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جو چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی وہاں رٹا لگتا ہے۔ اور پاکستانی قوم اتنی تیز ہے کہ یہ پیپر کی رات ساری کتاب یاد کر لیتی ہے، کوئی رٹا نہیں ہوتا، ساری کتاب یاد ہوتی ہے، اگلے دن جو ہے نا وہ اتنا بہترین پیپر دیتے ہیں، A گریڈ اور A+ لے لیتے ہیں، اور رات کو ارادہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ پوری زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی پڑھوں گا، اور وہ دن کبھی نہیں آتا زندگی میں نا۔ پیپر امتحان کے دنوں میں آپ بچے بھی منزل بہت اچھی یاد کرتے ہوں گے، اتنی زبردست یاد ہو جاتی ہے، اور ارادہ کرتے ہوں کہ امتحان کے بعد روزانہ ایسے کریں گے، لیکن وہ دن پھر نہیں آتا نا، ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اس کا رٹا ختم ہو جاتا ہے، اور رٹا اس چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان سمجھ نہ رہا ہو۔ حفظ القرآن ہمارے ہاں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت رٹے پہ چل رہا ہے۔ میں خود رٹے والا حافظ ہوں، اور چند ڈاکٹر سے، میڈیکل ڈاکٹر سے میری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں رٹا ضروری ہے، میڈیکلی رٹا لگانا یہ دماغ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، پچھلے 2 مہینے پہلے جولائی میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1 دن کی ٹریننگ تھی، صبح 9 بجے شروع ہوئی، 4 بجے ختم ہوئی، اساتذہ کرام کے ساتھ تھی، میرے اساتذہ ہیں سارے، تو میں جو بھی ٹریننگ ترتیب دیتا ہوں وہ سال میں پہلے جامعہ سلفیہ میں جاتا ہوں تاکہ اساتذہ کی رہنمائی مل جائے، کہاں غلطی ہے، کہاں تصحیح ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ۔ وہاں میں نے ایک بات کی، اور وہاں میرے استاد محترم اور انتہائی زیادہ قابل احترام حافظ مسعود عالم صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، یعنی دعویٰ نہیں کیا، اور وہ سوال میرا حافظ صاحب کے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، آپ باقی حفظ کے اساتذہ کے سامنے، دعویٰ نہیں ہے، سوال ہے۔ یہ سوال اس غرض سے نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، بلکہ اس غرض سے ہے کہ میری تصحیح کریں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ جو جواب مانگنا، نہیں، تصحیح کے لیے میں نے حافظ مسعود عالم صاحب سے باقی اساتذہ کے سامنے رکھا، میں نے ان سے کہا کہ میری معلومات یہ ہے، یہ قاری صہیب میر ممدی صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی تھی، ان کے جامعہ کے اندر ہی۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے 100 سال پہلے تک حفظ القرآن کے باقاعدہ مدارس نہیں ہوتے تھے،
کوئی مدرسہ نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں حفظ کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ ایک شیخ میں نے جو کہنے لگے وہ مدرسہ ابن عباس تھا، تو میں نے ان سے کہا وہ اسکول آف تھاٹ تھا، وہ مدرسہ نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی ہے طائف میں، مدرسہ ابن عباس ابھی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر بھی باہر ہے اس کے بالکل ساتھ۔ مدرسہ کا مطلب ان کا ایک فقہ اکیڈمی تھی آج کل کے زمانے میں اگر آپ کہیں، مدرسہ حفظ کا نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں نہیں تھا مدرسہ کا حفظ کا مدرسہ باقاعدہ کہ بچے اسکول سے آتے ہوں، آ کے گھر سے آ کے باقاعدہ حفظ میں بیٹھتے ہوں۔ چند اس طرح کے حلقات تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے، تو مجھے وہ اساتذہ پوچھنے لگے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے 100 سال یا 200 سال برٹش ایجوکیشن سسٹم آنے سے پہلے تک گھروں کے اندر اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا، تعلق بالقرآن اتنا زیادہ ہوتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں، نمازوں میں، تہجد میں اتنا قرآن ہوتا تھا کہ ان کے بچے 9-10 سال میں حافظ ہوتے تھے، سننے سے، تھرو لسننگ حافظ بن گئے۔ رٹے والا نظام ہی نہیں تھا وہاں پہ۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لونڈی خریدی، رمضان شروع ہوا تو سحری کا جب وقت آیا تو وہ سحری بنا کے روزہ رکھوایا، تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دن کو پوچھتی ہے کہ آپ صرف رمضان میں روزے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے اور کیا ہے؟ کہنے لگے پھر جن سے آپ خرید کے لائیں اس کو مجھے واپس کرائیں، اس لیے کہ وہ تو پورا سال روزہ رکھتے تھے، ہسوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ایک دن چھوڑ کے روزہ ہے، آپ لوگ صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام تابعین کے بڑے، وہ بھی حیران ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو حافظ مسعود عالم صاحب نے، قاری صہیب میر احمدی صاحب نے، باقی لوگوں نے اس کی تائید کی، کثرت التلاوہ یہ رواج تھا صحابہ کرام سے لے کے 200 سال پہلے تک، کثرت التلاوہ۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے، حفظ القرآن کرنے کے بعد 2 سال کے بعد حافظ صاحب نہیں رہتے ہیں۔ 95% سروے یہ ہے، 95% بچے 2 سال کے بعد حافظ ہی رہتے ہیں۔ فیصل آباد دار ارقم اسکول سسٹم جو ہے نا وہ ڈاکٹر مدثر صاحب کا ہے، یہ رفاع یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ ایک ملاقات ہوئی ان کے یہاں، ان کے آفس میں، کہنے لگے میرے پاس 1000 بچہ حفظ کر رہا ہے دار ارقم اسکول سسٹم میں، جتنا میں تنگ ہوں اس پروگرام سے اتنا میں پوری یونیورسٹی اور پورے اسکول کے بچوں سے نہیں تنگ ہوں۔ میں اتنا حیران ہوا کہ قرآن پاک جو یرفع بہذا الکتاب اقواما تھا، اس سے آج لوگ تنگ ہیں۔ میرے پاس ایک قاری صاحب آئے آزاد کشمیر سے اسلام آباد ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگے 25 سال ہو گئے حفظ پڑھاتے ہوئے، حافظ صاحب کو مجھے کام نہیں ہو تلاش کر کے آپ دے سکتے، میں تنگ آ گئے حفظ کروا کے۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ آپ 25 سال حفظ پڑھا کے تنگ آ گئے ہیں، یعنی اب المیہ یہ ہے کہ اساتذہ حفظ پڑھا کے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو بھی پتہ ہوں گی کہ حافظ جو ہے وہ حفظ کے دوران بھی بیچارے بہت تنگ ہوتے ہیں، حفظ کروانے والے بھی بیچارے بہت تنگ ہوتے ہیں، اور ایک ایک کلاس میں اتنا بچوں کی منزلیں سارا کچھ سننا ہوتا ہے، کتنے تنگ ہوتے ہیں حافظ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میرا 27 سالہ یہی اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ۔ میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود بھی میرا تعلق ان کلاسوں حلقات سے زیادہ رہا ہے، اور یونیورسٹی فارغ ہونے کے بعد بھی اب بھی میرا شوق یہی ہے، یہ سارا شوق یہی ہے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد 2010 کے بعد یہ طریقے پہ سیکھنا شروع کیے تھے کہ اتنے زیادہ مشکل میں حافظ ہوتے ہیں، حفظ کر کے فارغ ہوئے منزل یاد نہیں ہے، پھر ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، حفظ کے بعد گردان کروائی جاتی ہے نا، 1 سال کی گردان۔ تو حفظ میں پھر کیا ہوتا رہا کہ اگر گردان بعد میں ہے، میں نے بہت اساتذہ سے پوچھا ہے، اکثر پاکستان میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مدارس میں جاتا ہوں، اور اسکول دار ارقم اسکول سسٹم، اور اس کے علاوہ کافی سارے جو اسکول اسلامی کے ان میں میرا آنا جانا بہت سارا ہے کراچی تک۔ میں اکثر پوچھتا ہوں حفاظ سے، اس اساتذہ سے، کیا آپ کے بچے جب حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں، جس نے آخری سبق سنایا، کیا اسی دن پورا قرآن پاک سنا سکتے ہیں غلطیوں کے سمیت؟ غلطیوں سمیت پورا قرآن سنا دیں اسی وقت، آخری سبق الف لام میم سے لے کے والناس تک چلتے ہیں بھائی، غلطیاں خیر ہیں۔ میرا خیال ہے 1-2 لوگوں نے مجھے کہا، ایک شیخو پورہ کی حافظ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس بچہ ایک ایسا ایک بچہ تھا، اس نے پورا قرآن پاک ویڈیو دکھائی، میں نے وہ خود ویڈیو دیکھی، وہ کہیں فیس بک پہ سیو بھی ہوگی، اس نے قرآن پاک پورا سنایا ہے، لیکن اتنی تلفظ کی غلطیاں تھیں اس کی، غلطیوں سمیت۔
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں سنا سکتے ہوں گے، لیکن میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر اس میں بچوں کے ساتھ سختی، بچوں کا دل حفظ میں نہیں کرتا، والدین کی طرف سے سختی، اساتذہ کی طرف سے سختی، وہ کلاسز بہت اچھی حفظ کی چل رہی ہوتی ہیں جہاں استاد خود بڑا مضبوط بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں استاد مضبوط ہے وہاں کلاس مضبوط ہے۔ جو سکولز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر بچے حفظ کرتے ہیں نا، وہ معیاری طور پہ بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ یہ مدارس میں جو پڑھتے ہیں، جو صبح و شام ایک کرتے ہیں، یہ کافی بہتر ہوتے ہیں بنسبت ان کے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھیں 2009 میں میرے پاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں جج کی سیٹ تھی، حفظ مقابلے اور فیصل مسجد کا شبینہ، یہ ہمارے پاس میں، اس میں ہم 4 لوگ تھے۔ وہاں مجھے شوق پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہ اس سارے پروگرام کو ایک دفعہ سارا دیکھ کے، کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھنگال کے اس کو سارا دیکھ کے آگے پیچھے اس کو کوئی نئی شکل دے دیں۔ تو 8 سال لگے ہیں پورے 8 سال، پورا پاکستان، مالدیپ، سعودیہ، مصر، ترکی، ایران، یہ سارے ملک، کچھ آن لائن دیکھنے کا اتفاق ہوا، کچھ جا کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ان سارے لوگوں کے پروگرام حفظ کے دیکھے، ان کے اساتذہ کرام کا سیٹ اپ دیکھا، اور ان کے حفظ کے پوچھے پلینرز دیکھے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد 8 سال لگانے کے بعد اور 8 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد ایک چھوٹی سی چیز تیار ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ اجتماعی حفظ القرآن، جس میں ایک کلاس، ایک سبقی، ایک منزل۔ یہ پھر ہم نے 8 سال میں ایک تحریر تیار ہوئی اس کی، جس کو پروجیکٹ ڈیزائن ہوا پورا، 1-2 بڑی کمپنیز کے ساتھ مل کے تیار کیا، میں خود نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس میں 2 طرح کی ٹریننگز آ گئی، ایک ٹریننگ آ گئی حفظ القرآن کی، دوسری ٹریننگ آ گئی پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کی۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، ایک سبجیکٹ ٹریننگ تھی، ایک اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ تھی۔ سبجیکٹ ٹریننگ جو تھی حفظ القرآن کی ٹریننگ، یہ میں نے حاصل کی تھی حافظ عثمان حفظہ اللہ، جو وابٹا ٹاؤن گجرانوالہ میں ہوتے ہیں۔ یہ حفظ القرآن کی ٹریننگ ان سے میں نے لی تھی 2009 میں جا کے، مئی، جون، جولائی، گجرانوالہ میں، اور 3 مہینے کا ٹائم انہوں نے مجھے دیا تھا۔ وہ 6 مہینے کی منت ترلے کر کے ان سے ٹائم ملا، ٹھیک ہے۔ تو 3 مہینے کا ٹائم دیا انہوں نے، اور ان کا ٹائم پیریڈ تھا ڈیلی کام کرنے کا 18 گھنٹے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں 18 گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے گا، پیچھے رہ جائیں گے 6 گھنٹے، اس میں آپ کھانا بھی کھائیں، نمازیں بھی پڑھیں، سوئیں بھی، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر تو آپ 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں میرے ساتھ، تو پھر میں آپ کو 3 مہینے میں ٹرین کر دوں گا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ہمیں 18 گھنٹے کام لگا کے خود سو جاتے ہوں۔ تو جب میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ خود 2 گھنٹے سوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ گجرانوالہ ملاقات کر سکتے ہیں ان سے، 2 گھنٹے سوتے ہیں بس۔ جب میں ان کے پاس گیا، مجھے کہنے لگے آپ کی نیند کتنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ 8-9 گھنٹے تو ہے، 5 گھنٹے رات سوتے ہیں، 5 گھنٹے فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ علماء کرام کو نیند بھی ماشاءاللہ برکتوں والی آتی ہے۔ فجر اولا، میں نے علماء کی ایک نشست میں بات کر دی کہ فجر کے بعد سونا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں مناسب؟ حدیث میں آتا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ تعالیٰ فجر کے بعد کے وقت میں برکت دیتا، ہم برکت کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم برکت کی نیند سوتے ہیں، لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی ہے، ہم 5 گھنٹے رات سوتے ہیں، 5 گھنٹے دن کو سوتے ہیں۔ تو حافظ عثمان صاحب نے کہا جی پھر آپ میرے سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ خیر ایک شوق تھا، ذوق تھا، انہوں نے کہا جی پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ خیر انہوں نے مجھے پھر 1-2 گر بتائے، ایک طریقہ کار بتائے، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کرم یہ ہوا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر نیند کافی چلی گئی، نیچے آ گئی، صرف 4 گھنٹے رہ گئی۔ اب بھی اس کے اوپر پھر ہم نے سلیپ مینجمنٹ ایک کورس بنا لیا، 4 گھنٹے کا سیشن ہے، تنظیم النوم۔ اس کی کوالٹی کو ہائی کرنا ہو تو کوانٹٹی لو کر دیں۔ اگر آپ بہت اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو آپ نیند کی مقدار کم کریں گے، معیار بڑھ جائے گا۔ 3 گھنٹے آپ سو کے نا، آپ علیہ السلام کی نیند آپ خود دیکھ لیں کتنی تھی، 2 گھنٹے سے زیادہ رات کی نیند آپ کی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ آدھی رات کو فرمایا کہ قیام کرو، اس سے زیادہ بھی کرو، اس سے کم بھی کرو۔ تو آدھی رات آج رات کتنے بجے ہو رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آج رات آدھی کب ہو رہی ہے؟ آج رات آدھی ہو رہی ہے 11:22 پہ۔ رات شروع ہو رہی ہے غروب آفتاب سے، ختم ہو رہی ہے طلوع فجر پہ۔ 11:22 پہ آج کی رات آدھی ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام رات 11:22 پہ قیام کے لیے اٹھتے تھے، تو
تو آج عشاء 8:15 ہے تو آپ عشاء تاخیر سے پڑھتے تھے، چلیں ہم سمجھ لیتے 9 بجے نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، 10 11 2 گھنٹے آپ رات سوتے تھے. پھر آپ کا فجر اللہ نہیں ہوتا تھا، آپ کا قیلولہ ہوتا تھا. قیلولہ ایک مطلب لمبا سوتے، ایسا نہیں تھا میں چند لمحے آپ سوئے 15-20 منٹ سوئے بس ختم. آپ علیہ السلام کی نیند 2.5-3 گھنٹے ضائع تو نہیں تھی، اور سب سے زیادہ صحت مند تھے آپ. تو یہ والا طریقہ نا ان سے سیکھا. اصل میں جو ہے نا آپ کو اگر کوئی چیز سیکھنی پڑتی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو اپنی باڈی کو پہلے توجہ دینی پڑتی ہے. کیا آپ کی باڈی، کیا آپ کا جسم یہ چیز اٹھانے کے قابل ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے. آپ یہ تو نہیں نا کہ جو ٹریکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر 1000 اینٹ آتی ہے وہ آپ FX کے اوپر رکھیں وہ نہیں چلے گی، وہ تو پھس جائے گی. اسی طرح میں اور آپ کیا یہ والا پروگرام آگے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا میرا جسم اس وقت کتنی نیند لیتا ہے، کتنا کھانا کھاتا ہے، کتنی محنت کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام جب وہ خزانے کا عہدہ مانگا تھا، ایسے نہیں مانگ لیا تھا، وجہ بتلائی تھی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، امانت دار بھی ہوں. یعنی صلاحیت تھی تو انہوں نے مانگا نا، صلاحیت نہ ہو انہوں نے وہ کبھی نہ مانگتے. تو سلیمان علیہ السلام نے ابھی فرمایا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا. تو جن نے کیا کہا تھا، انی انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اسباب کی دنیا کے اندر قوت اور امانت شرط ہیں. پھر وہ ایک الگ بات ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ اسباب کی دنیا سے اوپر کی بات ہے. وہ کام آپ کر سکیں، وہ آپ کام کریں جو کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. عملی طور پہ دیکھنا پڑے گا آپ کی 24 گھنٹے کے کام کاج کو، آپ کی ایکٹیویٹیز کو، آپ کے کام کاج کو، آپ کی جسمانی طاقت کو، سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کیا یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا گاؤں میں ایک بندہ چلا گیا شہر سے گاؤں، جب واپس جانے لگا تو اس کو راستہ نہیں پتا تھا. تو اس نے نکلتے ہوئے بابا جی سے پوچھا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، بابا جی میں شہر کتنی دیر میں پہنچوں گا. بابا جی نے کہا مجھے پتر مینوں کی پتا. تو انہوں نے کہا آپ یہاں نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا میں ادھر رہتا ہوں. تو پھر آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگا نہیں. وہ چلا 50-60 قدم آگے چلا نا، پھر بابا جی نے بلایا بیٹا آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا بابا جی یہی تو پوچھ رہا تھا آپ سے. بابا جی نے کہا بیٹا میں نے یہ نہیں پہلے دیکھا تھا کہ تم کس رفتار سے چل رہے ہو. 50 قدموں سے اندازہ ہوا جس رفتار سے تم چل رہے ہو اس رفتار میں 2 گھنٹے میں تھا پہنچتا ہے. تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کام کرنے کی آپ کی رفتار کیا ہے. تو حافظ عثمان صاحب کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے یہی ہفتہ پورا تو وہ یہی دیکھتے رہے آپ کی نیند کتنی ہے، آپ کھانا پینا کیا کرتے ہیں، اور آپ کے کام کاج کیا ہیں، آپ کا موبائل کا استعمال کتنا ہے، آپ کتنا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کتنی دیر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے کتنی دیر رہ سکتے ہیں. یہ ایک ہفتے کی ٹریننگ ہے، ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جسم اب اس کے قابل ہو گیا، ٹھک تجوید شروع ہو گئی، حفظ شروع ہو گیا، کرتے 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 وہ 3 مہینے کے اندر اللہ کی توفیق سے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ چونکہ آپ کا شعبہ ہے، 3 مہینے کے بعد اللہ کی توفیق سے ان کا معیار یہ تھا کہ 10 گھنٹے میں پورا قرآن سنائیں. تو میں 10 میں نہیں سنا سکا، تو میں نے 12 گھنٹے میں اللہ کی توفیق سے پورا قرآن کھڑے کھڑے ان کو سنا دیا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ سبجیکٹ ٹریننگ. حفظ القرآن کیسے ہوتا ہے، وہاں سے مجھے پتہ چلا حفظ القرآن رٹے کا نام نہیں ہے. یہ ہل ہل کے پڑھنا نا، یہ حفظ القرآن نہیں ہے، یہ ان سے پتہ چلا. پھر میں عمرے کا اتفاق ہوا تو وہاں خانہ کعبہ سے تھوڑا سا دور ایک مسجد میں زور کی نماز کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے تلاوت کر رہا تھا. تو ایک شیخ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ انت من پاکستان؟ میں نے کہا ہاں. هل اقول لك شيئا ان لم تغضب، اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات کروں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے لماذا تتحرك هكذا انت تقرأ القرآن وتتحرك هكذا، آپ قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کیا ہوا اس سے؟ کہنے لگے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتحرك ليست هذه سنة. من اخبرك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم هكذا يتحرك والصحابة يتحركون في التلاوة؟ من اخبرك؟ صحابہ کب ہلتے تھے، آپ کب ہلتے تھے، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ تو میں نے دیکھا وہاں تو کوئی نہیں ہلتا قرآن پڑھتے ہوئے.
اور میں جب قرآن پاک پھر ہم نے پڑھنا شروع کی اس انداز سے، پتہ کیا چلا، آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی آئی پہلی تو یہ بھی کہہ دیا لا تحرک بہ لسانک، زبان کو بھی حرکت نہیں دینی چاہیے، جائے کہ پورا جسم ہلائیں آپ، زبان کو بھی حرکت نہیں چاہیے، اتنی خاموشی چاہیے۔ پھر اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا، وہ بہت ساری صحابہ کرام کے حالات، تابعین کے، اتباع و تابعین کے، پوری، اور سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی بھری پڑی ہے، کیسے لوگ حفظ کرتے تھے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، سیر و اعلام النبلاء بھری پڑی ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں بتاؤ پہلے ایک بات، آپ جب گھر میں 2 3 4 سال کے ہوئے بات کرنے کے قابل، آپ کو والدین نے وائٹ بورڈ لگا کر اردو زبان سکھائی ہے؟ پھر کیسے آ گئی؟ وہ بولتے تھے تو آپ کو کیسے آ گئی؟ بولتے وہ تھے، آپ کو آ گئی؟ سن کے آئی یا دیکھ کے آئی؟ سن کے، زبردست۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ سماع ہے، تھرو لسننگ، سماع۔ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کتنی قیمتی چیز آئی ہے، تو آیت آ گئی لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، جب تک وحی پوری نہ ہو تب تک آپ نے نہیں پڑھنا۔ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، سننا ہے بس۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے کتاب دینے کے لیے بلایا، کیا فرمایا؟ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم نے آپ کا انتخاب کیا، سنیں۔ اور انسان بولتا دیکھتا تو پیدا ہونے کے بعد ہے، لیکن سنتا پیدا ہونے سے پہلے بھی ہے۔ میں ایک دفعہ ڈیفنس کراچی میں ایک ٹریننگ پہ تھا ٹائم مینجمنٹ کی، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے میں امریکہ سے ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، ہمارے ٹیچرز یہودی ہیں۔ اس بندے نے بتلایا اسرائیل کے اندر باقاعدہ ایسے سینٹرز بن چکے ہیں جہاں جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے پہلے دن سے کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ باتیں کرتی ہے تاکہ اس کی باتیں اندر والا بچہ سنے، سن 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 کے کیا ہوتا ہے، وہ بعد میں طوفانی دماغ لے کے باہر آتا ہے۔ گریٹر اسرائیل، سماع۔ اور سماع حدیث محدثین کے یہاں مستقل ایک باب ہے، سماعاً قرآن۔ گھر میں کیا ہوا؟ قرآن پاک پڑھتے۔ ایک صحابی کیا کہتے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مسجد نبی کے قریب میں ہماری اماں جی کا تندور تھا، میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام سورہ قاف پڑھتے تھے ہر جمعے میں، تو میں تندور کے پاس بیٹھا بیٹھا سورہ قاف ساری زبانیں یاد کر لی، سن سن کے۔ میں نے خود آخری 30واں پارہ اپنے استاد سے سن کے یاد کیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے کشمیر میں، تو وہاں قاری صاحب نماز میں پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہو گیا سن کے۔ یہ اصل میں یہ محدثین کا طریقہ تھا۔ اور ابھی جیسے میں نے شیخ صاحب آپ سے بھی بات کی تھی کہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا کہ سب سے جلدی حفظ کس چیز طریقے سے ہوتا ہے۔ مائنڈ ریکورنگ کورس ہے، مائنڈ میپنگ کورس، دورۃ انعاش العقل، اس طرح کی چیزیں انٹرنیٹ پہ بہت ساری ہیں۔ وہاں ایک شیخ سے رابطہ ہو گیا، میرا سعودی ہے، ڈاکٹر ربعی، تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا تھا کہ 15 دنوں میں مکمل پورا قرآن پاک حفظ کریں، 15 دنوں میں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، یہ کیسے ہے؟ تو کہنے لگے 77 گھنٹے کا کورس ہے، 77 گھنٹے کا۔ وہ کورس میں نے کیا، ابھی پچھلے ہفتے ختم ہوا ہے ہمارا، آج کل اس کی چند چیزیں چل رہی ہیں۔ جو اس میں ہم 70 لوگ تھے پوری دنیا سے، جو سبق پہلے دن میں نے ان سے کہا جی میرا قرآن پاک کے کچھ پارے کمزور ہیں، میں حفظ کروں، کہنے لگے نہیں، جو دنیا میں ایک دفعہ آپ نے کوئی صفحہ حفظ کیا نہ بھلے بھول گیا، وہ دوبارہ یہاں نہیں پڑھنا، آپ ایسی کوئی چیز پڑھیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے؟ 77 گھنٹے کورس کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 3 منٹ میں آپ بغیر ہلے اور بغیر زبان کو ہلائے آپ ایک پورا صفحہ حفظ کر سکتے ہیں آرام سے، صرف 3 منٹ چاہیے، ازبر 100%۔ اور کتنے لوگ میں نے دیکھے اس پروگرام میں 15 دنوں میں پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پورا قرآن پاک حفظ کر کے جا رہے ہیں، ہلنا نہیں، بس دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے بس۔ یہ والے طریقے اصل میں نا تھوڑے سے تفصیل طلب ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔
اگر آپ نے کوئی بھی چیز زیادہ جلدی یاد کرنی ہے تو 2 سینسز استعمال کریں، سننا اور دیکھنا بس۔ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں، یہ موبائل کے پیچھے جو کیمرہ ہے یہ کتنے میگا پکسل ہو سکتا ہے؟ یہ 12 میگا پکسل، 12 میگا پکسل یہ کیمرہ ہے، اور یہ اچھے کیمروں میں آتا ہے۔ اور ہماری آنکھ کتنی میگا پکسل ہے؟ ایک 570 میگا پکسل ایک آنکھ ہے، اور 2 کتنی ہوئی پھر؟ 1120 1100 میگا پکسل۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں میری تصویر بنائے، میں ایسے بناتا ہوں، اور آپ باقی سے یوں ہل رہے ہیں، تصویر کیسی بنے گی؟ خراب ہوئے گی نا۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن پاک سامنے ہوتا ہے تو وہ 1120 میگا پکسل جو ہے نا وہ تصویر نہیں بناتا پیچھے۔ آپ سٹل یوں کریں نا، ٹھک تصویر دماغ میں جائے گی۔ فوٹو جینیٹک میموری آج کل بہت عام ہے، ڈاکٹرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، ہلیں گے تصویر خراب۔ 1120 میگا پکسل طوفان ہے، طوفان۔ وہ ہماری آنکھ ہے، اس کے باوجود یہ فوٹو کیوں نہیں بیٹھتا دماغ میں قرآن پاک کا؟ اس لیے کہ ہم ہل رہے ہوتے ہیں، وہ پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے بچے حفظ ہلتے ہیں تو کل سے ہلنا چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ حفظ میں کل سے ہلنا نہ چھوڑیے گا، ہلیے گا۔ کیوں؟ یہ اور طریقہ ہے، یہ اور طریقہ ہے۔ اگر آپ کل سے ہلنا بند کر دیں گے تو آپ کی منزل کمزور ہو جائے گی، کیونکہ جو ہل کے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے تو جب تک ہلے نا اس وقت تک وہ آیت ذہن میں آتی بھی نہیں۔ یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتلا رہا ہوں جو آسان ہے۔ میں نے آپ سب سے عرض کی تھی ٹیلی فون کے اوپر کہ اگر آپ یہ والا پروگرام شروع کرنا چاہیں گے تو اس کا پھر الگ سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ سیکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے۔ موجودہ حفظ کی کسی کلاسز میں یہ والا پروگرام لاگو کر کے ہم ڈسٹرب نہیں کرتے کسی کو، چونکہ ڈسٹرب کر چکے ہیں بہت دفعہ، تو ہر دفعہ چوٹ نہیں کھانی چاہیے۔ جو پروگرام جیسے چل رہا ہے اس کو چلنا چاہیے ویسے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی حفظ کی طرف آئیں تو یہ آستہ 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 جو ہے نا کہتے ہیں۔ ہم کشمیر سے ہیں تو وہاں درخت ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے اگر کسی ہم نے کوئی لاٹھی بنانی ہو، عصا بنانا ہو، تو ہم اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے نا، ہمارے بڑے جو ہیں وہ شروع سے ہی اس ٹہنی کو سیدھا رکھتے ہیں، کرتے 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 سیدھی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ٹیڑھی میڑھی ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، کاٹ کے بھٹی میں ڈالتے ہیں، گرم کر کے سٹ لگاتے ہیں اس کو تاکہ وہ سیدھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو چکی ہو نا تو اس کو فوراً نہیں چینج کرتے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کو آستہ 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 کرتے 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 کرتے۔ یہ جو مروجہ حفظ ہے نا، یہ جو ہل کے، میں اس کو خراب نہیں کہتا، یہ غلط نہیں کہتا، میں خود اس کا حافظ ہوں۔ یہ ایک الگ کورس ہے، یہ ایک الگ کورس ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے 2009 کے اندر باقاعدہ الگ سے پورا کورس ہی الگ دوبارہ کیا ہے، یعنی نئے سرے سے سارا حفظ کیا ہے۔ 3 مہینے مجھے لگے، میں نئے سرے سارا حفظ کیا ہے۔ اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آج سرگودا میں ہماری ایک کلاس تھی، اسی طرح جو پروگرام ہمارے چل رہے ہیں، 6 مہینے ہوئے اس کلاس کو۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ 6 مہینے آپ کو ہو چکے پڑھتے ہوئے، اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پہلے پارے کے 2 صفحے یاد کرو تو آپ میں سے کتنی دیر میں کوئی یاد کرے گا؟ صحیح بتائیں۔ کہنے لگے جی ہم نے ناظرہ پڑھا ہے، ہم نے حفظ نہیں کیا، جس انداز سے پڑھا ہے، اب آپ اگر ہمیں 2 منٹ دے دیں ہم آپ کو 2 صفحے حفظ کر کے سنا دیتے ہیں۔ تو اسی پروگرام پہ ہم اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مختصراً سب سے پہلے تجوید پڑھائی جاتی ہے۔ تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ ہمارے ہاں پہلے قاعدہ ہوتا ہے، پھر ناظرہ ہوتا ہے، پھر حفظ ہوتا ہے، پھر تجوید ہوتی ہے۔ حالانکہ تجوید کا مطلب ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ، تو وہ آپ نے قرآن حفظ کرنے کے بعد سکھایا۔ ہمارے اس پروگرام میں تجوید پہلے ہے۔ آج ناظرے کے بچے تھے سرگودا میں، ناظرہ، تو میں نے ان سے پوچھا ان کو تم کیا ہے، تو اس نے کہا اخفاء حقیقی۔ بچوں کو تجوید آتی تھی، سارے مخارج آتے ہیں، سارا کچھ، رٹا نہیں ہے۔ تجوید کی کتابیں جو ہے نا وہ تو یہ بچے نہیں پڑھ سکتے، البتہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں نا، ہاتھوں کی ان 10 انگلیوں کے اوپر پوری تجوید ہے۔ ہم وائٹ بورڈ، یہ 10 انگلیاں اور استاد اور بچے ہوتے ہیں، بس کوئی وائٹ بورڈ اور کوئی کتاب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ صرف 3 مہینے میں یہ بچے، اس عمر کے بچے بہترین تجوید کے ماسٹر بن سکتے ہیں، بہترین۔ سب سے پہلے تجوید کیا ہے؟ وہ رولز ہیں، وہ اصول ہیں جن پہ جا کے قاعدہ پڑھا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کی مثال سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. ایک قاری صاحب پچھلے ہفتے کی بات ہے, انٹرویو میں آئے کہ ہم نے آپ کا یہ پروگرام سیکھنا ہے. چونکہ ہم پہلے ایک انٹرویو لے کے پہلے اسسمنٹ لے لیتے ہیں کہ آپ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اور 3 مہینے بعد کیا ہوگی. ایک زبانی ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور ایک ان کا جو ہے نا وہ تحریری ٹیسٹ ہوتا ہے, تاکہ بعد میں ان کو اندازہ ہو ہم یہاں پہنچے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کتنا عرصہ حفظ کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 سال ہو گئے. تو میں پڑھاتے ہوئے کہنے لگے 5 سال ہو گئے. 5 سال حفظ پڑھایا ہے, 10 سال حفظ کیے ہوئے ہو گئے. میں نے کہا آپ الف سے لے کے یا تک سنا دیں. تو انہوں نے کیسے سنایا؟ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا, بالکل صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تجوید پڑھائی؟ کہنے لگے 1 سال تجوید پڑھائی ہے. تو میں نے کہا با میں کون سی مد ہے اور جیم میں کون سی مد ہے؟ انہوں نے نام وہ اصطلاحی تو نہیں لیے کیونکہ حفظ کے استاد تھے, کہیں بھول کے تجوید. کہنے لگے با میں چھوٹی مد ہے, جیم میں بڑی مد ہے. میں کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے. با میں اصطلاحی دیکھیں تو مد اصلی ہے, اور جیم میں مد لازم حرفی مخفف ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, چھوٹی مد بڑی مد تو آپ سمجھ گئے نا. تو آپ نے با تا ثا جیم تو ایک ہی طرح پڑھے ہیں. اگر چھوٹی مد بڑی مد تو پھر کیا کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں نا, نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید پڑھنے کے باوجود بھی تجوید نہیں آ رہی. ہم رٹے سے نکالنا چاہتے ہیں لوگوں کو. اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کیا ہے. ہمارا حفظ القرآن بصری, سمعی اور ترتیب پہ ہے, بس کوئی نئی چیز نہیں ہے. سب محدثین کی باتیں ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دفعہ 6 دن میں پوری صحیح بخاری 6 نشستوں میں پڑھی تھی. کیسے پڑھی تھی؟ 6 دن میں 6 نشستیں تھیں چھوٹی چھوٹی. صحیح بخاری 6 دفعہ پڑھ گئے. کیسے پڑھ گئے؟ ٹھیک ہے, یہ فرق پڑتا ہے آگے. اور اسلام آباد ایک اکیڈمی میں گیا تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا. قاری صاحب نے نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی مد کی ہے؟ وہ ہمارے دوست بھی ہیں اس لیے میں نے پوچھ لیا. کہنے لگے کوئی مد نہیں کی. تو میں نے کہا تو مد تو کی آپ نے, کیا نا. تو ایک تو مد کی, دوسرا یہ بھی کہہ رہے نہیں کی. تو میں نے سے کہا کیا ہوا تھا؟ پھر ان کے بچوں کا مہینے بعد امتحان تھا. میں نے ان کے بچوں سے وہی پوچھا تو ان کے بچوں نے ویسے پڑھا جیسے استاد نے پڑھا. اب کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ہمارے ہاں قاری تیار ہوتے ہیں, مقری نہیں. مقری وہ ہوتا ہے جو قاری حفظ پڑھاتا ہے, قاری بنتا ہے. حافظ تیار ہوتے ہیں, محفظ نہیں. عالم تیار ہوتے ہیں, معلم نہیں ہوتے. ڈرائیور اور ہوتا ہے, مکینک اور چیز ہوتی ہے. استاد جو ہے نا وہ مکینک کی طرح ہوتا ہے, اس کو گر گر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اگر رٹے سے نکالنا نہیں تو سمجھ پہ لے آئے, سمجھیے کہ پہلے تجوید کے بعد پورا قاعدہ تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق. ہم کیسے پڑھتے ہیں تجوید کے بعد؟ قاعدے کا پہلا سبق الف با تا ثا مد اصلی, جیم ح خ مد فرعی اور مد اصلی, دال ذا را زا, کیونکہ ذال لام کے بعد را آ گئی. قر ربی زدنی ہے نا, لام کے بعد را آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے نا. سین شین, نون ساکن کے بعد سین تو اخفاء حقیقی. تو ایک دفعہ ایک قاری صاحب مجھے کہنے لگی یہ تکلف نہیں. تو میں نے کہا آپ پڑھیں, پھر سورہ مریم کی پہلی آیت پڑھیں. آپ میں سے کو پڑھ سکتے ہیں سورہ مریم کی پہلی آیت؟ کون پڑھے گا؟ حافظ عثمان صاحب نے میرا یہ سن کے مجھے کہا تھا آپ فیل ہیں. میں اس وقت تجوید پڑھ چکا تھا, ایم فل کر چکا تھا. آپ صاحب نے یہ پہلی آیت سنائی, میں نے کہا یار یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک. تو کون سنائے گا سورہ مریم کی پہلی آیت؟ کاف ہا یا عین صاد, کون سنائے گا؟ جی حضرت. نہیں آپ نہیں سنائے گا, میں سناتا ہوں.
کاف ہا یا عین صاد، یا عین اخفا ہے کہ نہیں؟ آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا میں نے نہیں کیا، میں نے کیا پڑھا؟ کاف ہا یا عین صاد، تو آپ سب کہنے لگے یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہاں کون سا اخفا؟ کہنے لگے عین کے آخر میں نون ہے نا، تو نون کے بعد آگے کیا؟ صاد، نون ساکن تنوین کے بعد اگر حلاقی یرملون اور با نہ ہو تو اخفا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہنے لگے یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے کہنے لگے انٹرنیٹ کھولیں، شیخ عبد الباسط کو سنیں، شیخ منشاوی کو سنیں، شریم کو سنیں، سدیس کو سنیں، جس کو مرضی سنیں، سب نے یہاں اخفا کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے اگر قرآن میں جا کے آگے اخفا کرنا ہے تو سین کو شین میں اخفا کرنے میں کیا ہے؟ وہی اصول ہے یہاں بھی، ہم نہیں کرتے۔ تو قاعدہ پورے کا پورا، تجوید اس سے پہلے، تجوید کے بعد قاعدہ پورا، وصلاً فصلاً بالترتیب بلا ترتیب، یہ اصطلاحات ہیں ہمارے اس پروگرام کی، جو بصری سمعی پروگرام ہے۔ وصلاً کا مطلب ہوتا ہے، فصلاً کا مطلب ہوتا ہے الف با تا ثا جیم ح خ۔ وصلاً کیا ہے؟ مجموعے بنا لیں، الف با تا ثا ایک مجموعہ، جیم ح خ، اس طرح 8-9 مجموعے اس کے بن جائیں گے۔ پہلے دن کا سبق، کل کے 2 سبق، پھر 3 سبق، پھر 4 سبق، پھر 5 سبق، پھر 6 سبق، کرتے 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 جو آپ نے پلانر بنایا ہوا قاعدے کا، 6 مہینے کا بنایا، 1 کا بنایا، یہ تو آپ پہ دار و مدار ہے اس کا، یہ تو کورس کی تکمیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے جیسا بنایا ویسا۔ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک قاعدہ پورا سنا جائے گا، وصلاً فصلاً بالترتیب بلا ترتیب۔ یہ نہیں ہے کہ آج کی سبق ہے، کل کا یہ سبق ہے، پرسوں کا نہیں۔ قاعدہ جب ختم ہوگا، قاعدہ ہوگا، قاعدے کی منزل ہوگی۔ آدھے گھنٹے میں بالتجوید وصلاً یا فصلاً پورا قاعدہ سنانا ہے۔ 31 منٹ اگر ہوں گے تو دوبارہ پڑھو، اور اتنی بہترین تلفظ، ادائیگی، لہجہ، سارا کچھ قاعدے میں ہے۔ اس کے مکمل، یہ قرآنی قاعدے کے نا مکمل تفصیلات یہ ہم نے ریکارڈ کر کے تو یوٹیوب چینل پہ رکھی ہوئی، آپ وہاں سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناظرہ۔ یہ ہمارے ڈاکٹر استاد محترم ڈاکٹر ربی یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ، چونکہ ہم نے پہلے شروع کیا ہوا تھا، بعد میں پھر ان سے اتفاق ہو گیا پڑھنے کا، یہ تو ہم نے 8-9 سال پہلے سے شروع کیا ہوا تھا۔ میرا اپنا تجربہ یہ تھا، جو صحابہ کرام کے ہم نے مثالیں اٹھائیں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کا لکھا ہوا سارا تفصیلات موجود ہیں۔ صحابہ کرام، آپ مجھے بتائیں حفظ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ کوئی اندازہ ہے؟ صحابہ کرام حفظ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ ہیں بتائیے، ہے کوئی اندازہ؟ آپ صحابہ کہاں سے شروع کرتے تھے حفظ؟ آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں، صحابہ کرام سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ سے حفظ کا آغاز کرتے تھے، اور اس میں آثار بھی ملتے ہیں۔ جو صحابی سورہ بقرہ حفظ کر لیتا تھا وہ تمام صحابہ کرام میں احترام اور وقار کے اعتبار سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اقوال آثار موجود ہیں۔ تو سعودیہ جو جمعیت تحفیظ القرآن ہے، بہت بڑی لجنہ ہے، ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹریننگ میں تھے، تو ان سے ڈاکٹر ربی صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے حفظ کرو؟ انہوں نے کہا سورۃ الناس سے، کیونکہ آسان ہے، آسان سے مشکل کی طرف۔ تو میں نے کہا ہم پاکستان کے اندر ہمارے جو حلقات ہیں 25، ہم تو سورہ بقرہ سے کراتے ہیں۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے ایک مثال دی، وہ فرمانے لگے اضرب کبیرا یخاف منک صغیر۔ کہیں مقابلہ کرنا ہو تو مضبوط بڑے بندے کو ایک دفعہ پھینٹی لگائے نا تو سارے چھوٹے ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اس کو دیکھ کر احفظ کبیرا یسہل لک الصغیر، بڑی چیز پہلے حفظ کریں، چھوٹا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ہم حفظ شروع کرواتے ہی نہیں ہیں، ہم پری حفظ میں آتے ہیں، بنیاد میں تجوید، قاعدہ، اس کے بعد ناظرہ قرآن پاک پوری ترتیب کے ساتھ۔ آج 1 رکوع ہے، کل 2 ہیں، پھر 3 ہیں، پھر 4 ہیں، پھر 5 ہیں، یہ نہیں 5واں چھٹا نہیں ہوگا، پھر 5 پورے ہو گئے، پھر 6 رکوع ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، کرتے 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 وہ 5 پاروں پہ جاتا ہے ناظرہ ہمارا، روزانہ ناظرہ۔ تلفظ تو قاعدے میں ٹھیک ہو گئے تھے، ناظرہ روزانہ 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 روزانہ۔ پھر ترتیب اس میں سماعی ہے، بصری ہے،
وہ کیا ہے؟ 10 بچے کلاس میں ہیں، ایک آیت آپ کیسے؟ ایک بچہ پڑھے گا الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. کرتے ایسے جائے گی کلاس. جیسے ایک بچہ نہیں میں سنا رہا تھا، کرتے 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 پوری کلاس ایک جان ہو کے سنائے گی. تو کتنا ہوتا ہے؟ آدھے گھنٹے میں پارا، 2.5 گھنٹے میں 5 پارے جب تک نہیں سنائے ناظرے کے نہیں اٹھنا. اور کرتے کرتے 5 آرام سے سناتے ہیں، 5 مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. پھر استاد کیا ہے؟ پرسکون بیٹھے سن رہے ہیں. جب 10 بچوں کے بعد استاد کی باری ہے 11واں، استاد نے اپنی جگہ کی آیت پڑھنی ہے بس. دیکھ کے، زبانی نہیں ہے کچھ بھی زبانی نہیں ہے شیخ. دیکھ کے ہلنا نہیں ہے، رٹا نہیں لگانا. ایک بچہ پڑھے گا باقی سب سنیں گے. سماعی قرآن 5 پارے روزانہ کی منزل ہے ناظرے کی. 10 پارے ہو گئے، 5 پارے آج 5 پارے کل، 5 پارے آج 5 پارے کل. 6 مہینے کے اندر 5 پارے پورے پڑھنے ہوتے ہیں ناظرہ بس. کثرت التلاوہ اور روزانہ کی تکرار اور رویہ کی وجہ سے آہستہ 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 یہ حفظ ہوتا جاتا ہے. مانوسیت پیدا ہوتی ہے قرآن پاک کی. ڈاکٹر ربیعی کہتے ہیں جب تک مکمل تلفظ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک حفظ شروع نہ کروائیں، بلکہ حفظ کا کہیں نہ بچے کو. ناظرہ پڑھاؤ کرتے 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 کیا ہو جائے گا؟ بچے کو پہچان ہو جائے گی. روزانہ آنے جانے سے ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہے نا. تو تعارف ہو جائے گا. اس کے بعد 6 مہینے جب پورے ہوتے ہیں، ہم کسی بچے کو پابند ہی نہیں کرتے کہ حفظ کرنے کا، بالکل ناظرہ پڑھنا ہے. اس میں ڈل بچے بھی چل جاتے ہیں یار. ایک بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا، بہت محنت کرتا اور وہ بیچارہ روتا بہت تھا، کہتا مجھے یاد نہیں ہوتا. ہم نے اس کو اس ترتیب پہ لگا دی، بس آپ نے نا ناظرہ پڑھنا ہے بس. دیکھیں پڑھتے 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 6 مہینے ہو گئے. اب 2 صفحے آگے ناظرہ ہوگا، 2 صفحے پیچھے حفظ ہوگا. حفظ القرآن سے ناظرہ قرآن 10 پارے آگے ہونا چاہیے، کم از کم 5 پارے. جب آپ نے 6 مہینے میں 5 پارے ناظرہ پڑھایا ہے، آپ مجھے بتاؤ بچوں، اگر آپ روزانہ دیکھ کے پارا پڑھتے ہوں، 5 پارے آپ روزانہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، کوئی حفظ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ یا ویسے ہی ناظرہ چل رہا ہوتا ہے؟ 50 to 80% آپ کو حفظ ہوتا ہے. یہ والا حفظ 2 منٹ میں 2 صفحے ہوتے ہیں. آپ نے بچے کو کہا ہی نہیں حفظ کرنے کا، اب تو ناظرہ پڑھاتے رہے. اب وہ پریشان بھی نہیں ہے، وہ جو ہے نا رو بھی نہیں رہا، استاد کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے. اگر اس میں سے کوئی بچہ حفظ پڑھتا ہے، ایسے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں جب ٹیسٹ کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سنانا ہے، تلفظ کی غلطی نہیں کرنی، یعنی تجوید کی غلطی نہیں کرنی، وقف پراپر کرنا ہے، روانی میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ زبانی سنانا چاہتے سنائیں، جہاں بھول کے دیکھ لینا. اور یہ ایک اصول ہے جو نا شیخ کو اس کا صحیح اندازہ ہے، جتنا سٹریس لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے نا، اتنا آپ کی حفظ کرنے کا لیول لو ہو جاتا ہے. جتنی پریشانی زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا حفظ کرنے کا معیار کم ہو جاتا ہے. اور اگر حفظ کلاس کے اندر استاد کی سختی بنا پہ بچہ بہت پریشر میں ہے، وہ کہاں حفظ کرے گا بیچارہ. ہم کیا کہتے ہوتے ہیں بچوں کو، 5 پارے سنانا ہے، ٹھیک ہے سناؤ، کہیں بھول گئے قرآن کھول لینا. 10 دفعہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنی دفعہ کھولو گے یار؟ آخر تو 2-3 دفعہ جانے کے بعد راستہ تو یاد ہو جائے گا نا. کتنی دفعہ کھولیں گے آپ؟ اس طرح بچے اتنے خوش ہوتے ہیں، یقین کریں. ان بچوں کو آج میں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو 6 مہینے میں 5 پارے ناظرہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور کتنا ٹائم چاہیے؟ 2 گھنٹے بس. پہلے دن آنے والے بچے کو 4-5 گھنٹے نہیں چاہیے، 2 گھنٹے بس. باقی اور چیزیں ہوتی ہیں نا. ہمارے شروع میں کیا ہوتا ہے، بچے کی تجوید چل رہی ہوتی ہے، ترجمہ قرآن چل رہا ہوتا ہے. ترجمہ قرآن ہم یہی کرتے ہیں، وہ جو 2-3 طریقے ہیں. وہ جو ٹی پی آئی والا کورس ہے ایک، وہ بھی ہے. پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کا بھی ایک سٹائل ہے. ڈاکٹر عبید الرحمن ہمارے اسلام آباد کے دوست ہیں، ان کا بھی ہے. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ الفاظ یاد کریں بس. یہ کیا ہے؟ یاد رٹا نہیں لگانا، یہ کرنا ہے بس. ذالک وہ الکتاب و کتاب، دیکھنا ہے بس، دیکھنا ہے، رٹا ہٹا کوئی نہیں ہے، دیکھنا ہے. 15 سطروں کا صفحہ ہوتا ہے، 50 الفاظ کا ترجمے کا صفحہ ہوتا ہے، 50 الفاظ کا. بچے کو کہیں دیکھنا ہے بس.
چلو دیکھنا ہے. اچھا 5 مہینے میں اس بچے نے 5 پارے دیکھ کے پڑھے صرف, کوئی آگے. اچھا اس میں پھر یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کا فوکس کیسے جہاں رہے گا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, چھٹی درمیان میں نہیں کرنی, آپ کو نیند تو نہیں آئے گی. سارا پورا مہینہ لگتا ہے بچے کو ٹرین کرنے میں. آپ تو اس چیز کا ماسٹر ہے نا. فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو 1 مہینہ چاہیے. جو کام آپ نے پورا دن ہل کے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں کرنا ہے نا, وہ 2 گھنٹے میں کر لو یار. پھر کیا ہے, چھٹی کریں, گپ شپ لگائیں, کھیلیں, یہ کریں وہ کریں, بچے ریلیکس. اب جو ہے نا, اب دیکھیں آپ اساتذہ ہیں, غلطیاں کہاں آتی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ سبق کا, وہاں غلطی, پھر سب کی پارے میں غلطی, وہی منزل منتقل ہوگی. بھائی آپ روزانہ کرتے 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 آپ نے 5 مہینے میں 6 مہینے 5 پارے پڑھا لیجیے, غلطیاں ساری ناظرے میں صاف ہو گئیں. آگے 2 ورقے چل رہا ہے ناظرہ, پیچھے 2 ورقے حفظ. اس کو لگے گا 1 گھنٹہ, اس کو لگیں گے 5 منٹ. 5 منٹ میں 1 صفحہ حفظ. آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ میں نے 5 منٹ میں 1 صفحہ کیا. تو بچے کی خوشی کہاں ہوتی ہے؟ اچھا جو باقی وقت بچ گیا, منزل پہ منزل پہ منزل پہ منزل. کہاں؟ نفلوں میں منزل, سنتوں میں منزل, چلنے پھرنے میں منزل. بیٹھ کے منزل نہیں پڑھنی بس. مجھے حافظ عثمان صاحب نے کہا تھا بیٹھ کے نہیں پڑھنی. میں نے کہا حضرت ہمیں تو اٹھ کے پڑھی نہیں جاتی. پھر آپ صاحب نے 3 مہینے ٹریننگ دی. میں آپ کو صرف سبقاً بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. حافظ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹریننگ اگر آپ صدق دل سے لیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میں گجرانوالہ سے ڈرائیو کرتا تھا گاڑی, 1 دن کے لیے چھٹی ملتی تھی مجھے. گجرانوالہ سے اسلام آباد, اسلام آباد سے گجرانوالہ 20 پارے گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کی توفیق سے پڑھ جاتا تھا. اور یہ حافظ عثمان صاحب نے ہمیں سکھایا. اور صحابہ کرام کیا بیان کرتے تھے؟ نماز اذان سے فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ قدر قراءۃ 50 آیہ, 50 آیتیں پڑھنے کے درمیان جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا. صحابہ کرام کی گھڑیاں قرآن کی آیتیں ہوتی تھیں. کاش کہ وہ وقت بھی آ جائے گا انشاءاللہ. لاہور سے میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. میرا نام بھی عبد الرحمن. لاہور سے اسلام آباد کا سفر کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں 10 پارے بولے انشاءاللہ 10 پارے ہوگا. ہو سکتا ہے نا حضرت, ہو سکتا ہے. یہاں سے گجرا والا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باہر صاحب کہیں گے جی 5 پارے. پھر جس گاڑی میں آپ بیٹھیں گے اس کا پیٹرول بھی ختم نہیں ہوگا. برکت کی برکت. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے امام مالک سے پورا قرآن پاک 5 دفعہ انہوں نے راستے میں پڑھا ہے. اور 16 دنوں میں موتا امام مالک حفظ کر کے آگے تھے. صرف اس ٹریک پہ لگانا ہوتا ہے, اور اس ٹریک میں نا زبردستی نہیں لگا سکتے آپ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ شوق سے آسان. آپ چاہتے ہیں کوئی بچہ یا کوئی بڑا یہ کام کر لے, طریقہ ہوتا ہے اس کام کو آسان کر کے دو. 2 چیزیں استاد کا کام ہوتا ہے. میری چونکہ وہ ٹیکنیکل ٹریننگز بھی ہیں اس میں, اس کے میں ہم پڑھاتے ہیں باقاعدہ پورا چیپٹر. استاد کا کام ہوتا ہے منزل کا تعین کر کے راستے پہ لگانا, یعنی ٹارگٹ فریم ورک. اگر آپ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے حافظ بننا, ایک ہوتا ہے اچھا حافظ بننا. یہ 2 الگ الگ ٹارگٹ ہے نا, ٹھیک ہے. اب فریم ورک کیا ہے؟ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. آپ اس کو ایسے آسان راستے پہ لگاؤ کہ وہ زندگی بھر حفظ کریں. وہ 2 سال کے بعد حافظ کو ہم نے ویسے بھی احتیاطاً فلٹر لگایا ہوا ہے. ہمارے سے جو بچہ حفظ کرتا ہے اس کے سرٹیفکیٹ پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے 3 سال بعد. 3 سال کے اندر اگر آپ ہمارے پیٹرن پہ چلے ہیں, 3 سال بعد سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو گیا, آپ آئیں 1-2 رکعتوں میں یا 3 دن میں پورا قرآن سنائیں, 5 دن میں سنائیں, نیا سرٹیفکیٹ لے جائیں. اگر آپ نہیں سنا سکے تو آئی ڈی کارڈ جیسے ایکسپائر ہوتا ہے ویسے آپ حافظ ہی نہیں رہے, بندہ نہیں رہتا تو آئی ڈی کارڈ تو رینیو نہیں ہوتا نا. جب حافظ ہی نہیں رہے تو پھر سرٹیفکیٹ کون سا آپ رینیو کروا رہے ہیں؟ تو حافظ رہے ہی نہیں آپ. یہ تو صرف ایک جگاڑ لگایا ہوا ہم نے. اصل یہ ہے سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت حافظ صاحب کو؟ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن یاد ہو. اور اگر آپ صحابہ کرام کا زمانہ پڑھیں نا, اصل چیز وہ تھی. پوری رات, آدھی رات قیام میں کھڑے ہیں. 1 رکعت میں آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ پڑھ گئے, آل عمران پڑھ گئے, سورہ مائدہ پڑھ گئے, سورہ نساء پڑھ گئے. 6.5 پارے پڑھنے, 6.25 پارے پڑھنے کے بعد پہلا رکوع کیا. اور عجیب بات, مجھے اب تو یہ ٹریننگ کرنے میں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسے ہوا, لیکن عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. عام حافظ میں خود نہیں سمجھتا تھا. کیا امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے,
میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا وہ 24 گھنٹے میں 4 قرآن پڑھتے تھے. آپ حساب لگائیں کیسے پڑھتے تھے. 10 گھنٹے میں 20 منٹ میں پارا ہو تو 10 گھنٹے میں 1 قرآن ہوتا ہے, تو 40 گھنٹے میں 4 قرآن ہوئے, تو دن رات 24 گھنٹے کے کیسے ہو گئے یہ. وہ اس ترتیب پہ تھے. کھانا بھی کھاتے تھے, رات کو سوتے بھی تھے, آرام بھی کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, 4 قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. آپ شریف صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو 3 دن میں کم قرآن پاک ختم کرنے کے معنی تو کہنے لگے وہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. جس نے 3 دن سے کم قرآن ختم کیا لم یفقہ. تلاوت کے طور پہ تو امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1 رکعت میں خانہ کعبہ میں پورا قرآن سنایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ جو تعلق بالقرآن والا بندہ ہوتا ہے. تو یہ آسان طریقے ہیں شیخ. اس کا سب سے بڑی اور آخری بات کیا, کیونکہ نماز کا ٹائم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس پیٹرن پہ آ جائیں تو آپ کو تعلق بالقرآن پیدا کرنا پڑے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موبائل کو زیادہ وقت نہ دیں, گپ شپ میں نہ لگائیں, ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کیا کریں؟ قرآن قرآن قرآن. پھر آپ دیکھنا وہ برکتیں, ہوئے 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 وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ باتیں بھی پھر دماغ سے نکل جاتی ہیں. حافظ صاحب ہیں, جاب کہاں ملے گی, نوکری, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہوا خیر مما یجمعون. قرآن پاک جس کی دولت جس کے سینے میں آنا وہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہوتا ہے. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس سے اہل علم کا موقف ہے, حافظ قرآن اگر اپنے آپ کو غریب سمجھے اور دوسروں کو امیر سمجھے یہ ظالم ہوتا ہے, ظالم. اہل علم کا موقف ہے یہ باقاعدہ. حافظ قرآن دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کی نا چسکا, پنجابی کہتے ہیں چسکا پا دو, ہے نا, تلاوت کا چسکا ڈال دیں تو وہی عمر میں بہت زبردست پڑتا ہے. رٹے سے نکال دیں بالکل. میں نے خود اب کوئی چیز یاد کرنی تو رٹا نہیں لگا تھا, بس اس کو دیکھ لیا رکھ دیا. 1 مہینہ دیکھ لیں, بس روزانہ دیکھ لیں, صرف 1 نظر دیکھنا ہے بس. ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں پھر دیکھ لیں پھر دیکھ لیں پھر دیکھ لیں پھر دیکھ لیں, بس یاد ہو جائے گا. سن لیں کہ نظر اتنی تیز ہے, دیکھیں ساری مسجد میں نے دیکھ لی. آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کہا ہے, میں پکھے بھی ہیں, بلب بھی چل رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھے دیکھ لیں سارا کچھ. اتنی تیز چیز انسان کے پاس ہے, اور پھر بھی وہ ٹائم لگاتا ہے چیزوں کو یاد کرنے میں. یار تو یہ تھوڑا سا پیٹرن چینج کرنا پڑتا ہے نا, رستہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. اور یہ رستہ کوئی نیا نہیں ہے, ہم محدثین کے طریقے پہ جاتے ہیں. اور ایک ایک بات کی اللہ کی توفیق سے پوری دلیل کہ یہ کام یوں صحابہ نے کیا تھا. تو اس کے بعد پھر جو حفظ کرنے کا مزہ آتا ہے نا یا شیخ, وہ ایک الگ دنیا ہے. اس میں نہ یاد کرنا پڑتا ہے. رمضان میں ہم نہیں کہتے حافظوں کو قرآن یاد کرو, بھائی رمضان میں کیوں یاد کرو؟ قرآن پاک تو برکت کے لیے پڑھنا چاہیے, یاد کرنے کے لیے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ جنگ بدر لڑی تھی, جنگ بدر لڑی تھی رمضان میں. ہمارے ہاں جو حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف تراویح کے لیے وقف ہوئے ہوتے. کیوں یار, پورا سال کیا کرتے رہے؟ ہم جن کے وارث ہیں نا ان کا تعلق بالقرآن اگر آپ دیکھیں سمجھ لگ جائے. تو اس کے لیے شیخ کوئی وقت ہو, تفصیلی بات چیت ہو, پھر ہم نہ پہلے فریم ورک لاتے ہیں. پہلے یہ کام, یہ طریقہ, یہ مثالیں, یہ طریقہ, یہ مثالیں, تب جا کے بات صحیح سمجھ آتی ہے. سلائیڈز بنے ہوئی ہیں, ملٹی میڈیا پروگرام ہے, پریکٹس ہے اس کی ساری. تجوید جو ہے نا, یہ اساتذہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 10 گھنٹے میں پوری تجوید زبانی یاد کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے, صرف ہاتھوں کے اشاروں پہ ہے, بس کوئی کتاب نہیں. قاعدہ قرآن قاعدہ دارالاسلام والا ہم پڑھاتے ہیں, یہ اساتذہ کرام تو 1 ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں. ترتیب سکھانی ہے, قاعدہ تو آتا ہے ان کو. باقی وہ پیٹرن جو ہے پورا وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو, آستہ 3 مہینے سے 6 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. فل آپ کی منزل بغیر اٹکن کے بھی اللہ کی توفیق سے پوری ہو سکتی ہے. ہمارے سارے سیٹ اپ میں میرے ساتھ 30 لوگ کام کرتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہیں, حافظ, حافظات, غیر حافظ عملہ. ہم 20 کے قریب حافظ ہیں, حافظات ہیں. حفاظ کے لیے ضروری ہے اساتذہ کرام کے لیے روزانہ 3 پارے اور مہینے میں 3 قرآن پاک کی رپورٹ دینی ہے ہمیں. یہ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں.
حافظات خواتین کے مسائل ہوتے ہیں تو 2 پارے 2 قرآن پورے مہینے میں. غیر حافظ عملہ جو ہے انہوں نے 1 پارہ پڑھ کے پورے مہینے میں قرآن پاک پڑھ کے باقاعدہ رپورٹ دینی اور دیکھ کے پڑھنا ہے. اور جو آپ 2 سال دیکھ کے پڑھیں گے تیسرے سال میں انشاءاللہ حافظ ہوں گے. تو میں آخر میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، سر کا بھی، آپ تمام اساتذہ کا بھی، طلباء کے آپ نے ٹائم دیا، میری بات سنی. جو اچھی بات ہو اس کو لے لیجئے گا، جو قابل اصلاح ہو میری اصلاح کیجیے گا. تو ہم چاہتے ہیں جہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو آپ لوگوں کی وساطت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے. ہمارا ناظرہ جتنا آگے ناظرہ جائے گا اتنا پیچھے حفظ ہوگا. یعنی 2 صفحے آگے ناظرہ جائے گا 2 صفحہ پیچھے حفظ ہوگا. یہ نظرہ چلے گا آگے یوں 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 صفحے یاد کرنے میں آگے. اور وہ جو 5 پارے ہیں اس کو سنانے میں 2.5 گھنٹے. ناظرہ روزانہ سنانا ہے 2.5 گھنٹے میں ایک سماعی پروگرام ہے سارا. اور جو منزل ادھر سے بڑھتی جائے گی وہ نفلوں میں چلی جائے گی، اس کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے. اچھا منزل یاد کرنے کا کوئی ٹائم ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ منزل یاد کرنی ہے جی میری باری آنے والی ہے. منزل وہ جو یاد ہے، 1 منٹ کا ٹائم منزل یاد کرنے کا نہیں ہے. کیوں؟ منزل یاد ہے. میرا ہر مہینے ہوتا ہے. اس میں آپ کو نا ہمیں 3 مہینے کا ٹائم کم از کم دینا ہوگا، کم از کم 3 مہینے کا. 3 مہینے میں ہوگا، مہینے میں 1 سیشن ہوگا ایسے جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ملٹی میڈیا ہوگا. 12 آن لائن کلاسز ہوں گی، 12 یعنی ہفتے میں 4 گھنٹے، 12 سے 16 گھنٹے ہفتے میں 4 گھنٹے، روزانہ 1 گھنٹہ آن لائن وہ بیٹھیں گے. ہمارے اساتذہ ان کو آن لائن پڑھائیں گے. ہم نے صرف ترتیب بتانی ہوتی ہے، باقی سارا کوئی آتا ہوتا ہے لوگوں کو، ترتیب سیدھ کرنی بس. یہ آن لائن ہے. آج کل جنگیں حضرت آن لائن لڑی جاتی ہیں. اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چند اداروں کے اساتذہ کو جمع کر لیں، 10 15 20 جتنا ہو سکے. میکسیمم 20 ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، کیونکہ ان کو تو کام کروانا ہے نا. یہ تو نیت کی تقریر کی چلے گئے. مہینے میں 1 دن دے سکتا ہوں. اس کو باقاعدہ ہم پلان کر لیا کریں کہ فلاں دن آپ کا ہے، پھر ان کو پورا دن ہم پڑھائیں گے. اس طرح پھر جو پڑھائیں گے اس کی تطبیق اور پریکٹس جو ہے نا وہ آن لائن ہمارے اسٹاف لوگ کروائیں گے. یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مہینے جب پورے ہو جائیں گے پھر اگلے 3 مہینے کے لیے ان اساتذہ کو کلاسز دیں گے اور وہ ان کلاسز کو ویسا کروا کے کر کے دکھائیں گے. پھل سے پہچان ہونا درخت کیسا ہے. 6 مہینے میں استاد بالکل تیار. 6 مہینے بعد ہوگا کیا؟ استاد کی تجوید اس طریقے پہ آ جائے گی، قاعدہ ایسے ہو جائے گا، ناظرہ سمعی بصری ترتیب وصلاً فصلاً بھی ترتیب لاتے، یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. پوری کلاس ایک رنگ روپ میں ڈل جائے گی. اس کی اپنی منزل اس کی 3 پاروں پہ اللہ کی توفیق سے چلی جائے گی. 3 پارے استاد کی منزل کم از کم ہے. یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں. اگر میں 3 پارے نہیں پڑھوں گا تو میں نہیں آگے ہینڈل کر سکتا. اچھا ایک بات آخری، تھوڑا سا ٹائم آپ سے لے رہا ہوں. آپ لوگ بتائیے، پڑھے لکھے ماشاءاللہ. ایک ہوتی ہے ذاتی حیثیت، ایک ہوتی ہے ادارتی حیثیت، جس کو آپ آج کل کی ٹیکنیکل انگلش یا ٹریننگز میں کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے پرسنل پاور، ایک ہوتی ہے پوزیشنل پاور. ادارتی حیثیت اگر آپ نے بڑھانی ہو، ادارتی حیثیت مراد ہوتا ہے کہ آپ استاد ہیں، یہ آپ کی پوزیشنل پاور ہے. آپ والد ہیں، یہ آپ کی پوزیشنل پاور ہے. ٹھیک ہے. آپ ادارے کے محتمی میں، یہ آپ کی پوزیشنل ادارتی طاقت ہے. اس کو اگر آپ مثبت اور مؤثر انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرسنل پاور بڑھانی پڑے گی. یعنی آپ اگر زبردست حافظ تیار کرنا چاہیں گے ایز اے ٹیچر، یہ آپ کی پوزیشنل پاور، تو آپ کو پرسنل پاور کیا ہوگی؟ خود بہت اچھے حافظ ہوں. کہتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ اس حکیم سے علاج کرواتے تھے جو اس بیماری میں خود بھی مبتلا رہا ہو. جو بندہ خود بیماری میں مبتلا رہتا تھا نا وہ اچھا حکیم ہوتا تھا. تو آج جس استاد کی منزل اپنی اچھی ہوگی اس کے بچوں کی منزل اچھی ہوگی.
قال منتقل نہیں ہوتا، حال منتقل ہوتا، حال آپ کی حالت منتقل ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا یہ نہیں منتقل ہوتی، جو کر کے دکھاتے ہیں وہ منتقل ہوتا ہے. استاد جس طرح کا بیٹھا ہوا ہے نا، ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے، فاسق فاجر بیٹھا ہوا ہے، ضبط منزل اس کی اچھی ہے یا بالکل فارغ ہے، جیسا وہ ہوگا ویسے بچے ہوں گے. جیسے ماں باپ ویسے بچے، جیسے سوچ ویسے اللہ. ہاں ہاں. اور یہ ویسے مجھے معاف کیجئے گا، میں چونکہ تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں خود اس قابل تو نہیں ہوں. حفظ القرآن کے 95% اساتذہ کی منزل اپنی یاد نہیں ہوتی. حفظ القرآن میں 95% میں نے خود دیکھی حضرت نہیں یاد ہوتی ان کا منزل. نہ ان کا تعلق بالقرآن ہوتا ہے، نہ ان کے فرائض کی پابندی ہوتی ہے، نہ ان کا جو ہے نا وہ اپنا کوئی حال ہوتا ہے، موبائلوں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تعلق بالقرآن، تہجد میں رونا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں لاہور کے ایک ادارے میں آیا ایک دفعہ، سال پہلے کی بات ہے، بڑا نامی گرامی ادارہ ہے، آپ مجھ سے نام نہ پوچھیے گا اور نہ پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. وہاں ہمارے ایک عزیز پڑھتے تھے، میں وہاں چلا کہ ان کا نام بڑا ہے. میں نے جا کے وہاں پڑھی مغرب کی نماز. تو مغرب کی نماز سے پہلے کیا ہوا، جو ہی میں پہنچا تو ادھر بچے بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں اتنا پریشان ہوں، بھائی یہ کیا تربیت ہے. ہمارے پروگرام میں نا حفظ بعد کی بات ہے، تربیت پہلے ہوتی ہے، کیونکہ اچھا انسان بننا فرض ہے، حافظ بننا کوئی فرض نہیں. دیکھیں حافظ بننا فرض تو کوئی نہیں نا، اچھا انسان بننا فرض ہے آپ پہ. کوئی نہیں پتہ ان کو کوئی مہمان آیا ہے کچھ بھی نہیں یار. اچھا نماز کا ٹائم ہوا تو جنہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے لحن جلی کی اس میں. تو میرا بھتیجا پڑھتا تھا، میں نے اس سے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ استاد ہیں. میں نے اندازہ لگاؤ یار، جن اساتذہ کی لحن جلی ہوگی تجوید میں وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے. اچھا وہ مجھے نا پھر اپنے وہ دفتر میں لے گئے، تو جہاں وہ محتمم صاحب تھے نا، تو وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، دونوں ٹانگیں ایسے کھولی ہوئی پیچھے، اور وہ بنیان پہنی ہوئی، تو ایسے کر رہے ہیں، ایسے خرچ کر رہے ہیں. کتوں آئے جے تسی؟ میں کہ سام باز کی کام میں تو آنا. تو میں اتنا حیران ہوں یار، یا شیخ یہ مدرسہ ہے. یہاں مجھے بڑا اچھا لگا، جو ہی پہنچے ایک بچے نے جوتا اٹھایا، اندر رکھا، آرام سے بچے پھر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں اتنا حیران ہوا کہ یہ حفظ کر رہے ہیں یہاں بچے، اور یہ کل کے اساتذہ ہیں سارے. ہم تو حضرت، میں تو کھل دل کے لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں، حافظ نہ بناؤ، اچھا انسان بنا لو، بس کافی ہے. اور ہمارے استاد محترم حافظ فیاض صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو بچہ ولی اللہ بن کے فارغ ہوا مدرسے سے، اس جیسا ولی اللہ کوئی نہیں. جو ڈاکو اور چور بن کے فارغ ہوا، اس جیسا چور بھی کوئی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ہمارے سے پڑھ کے نکلنے والے بچے اگر تہجد گزار نہیں ہیں، تعلق بالقرآن والے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، خوش مزاج نہیں ہیں، کول مائنڈیڈ نہیں ہیں، پھر کیا فائدہ. ٹھنڈے میٹھے آرام سے حافظ ہوں، نماز کا ٹائم ہو، منزل پڑھ رہے ہیں جی، صبح اٹھ کے رو رہے ہیں جی، اساتذہ بھی بچے بھی. یہ والا چاہیے. یعنی ہمارا ٹوٹل یہ پروگرام صحابہ کرام سے لیا گیا ہے. اللہ کرے ہمیں وہ طریقہ بھی آ جائے سارے کا سارا، لیکن اس طرح کے ہوں، اس طرح کے لوگ ہوں. پھر ہمارے ہاں بچے پڑھنے کے بعد تنظیموں میں گھس کے، وہ فتح تنظیم، لڑائیاں، جھگڑے، غیبتیں، فلاں، ان چیزوں سے بالکل دور ہوں. آپ نے کبھی بھی سوشل میڈیا پہ ہماری کوئی پوسٹ نہیں دیکھی ہوگی، فیس بک پہ یا کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ کامیابی شور مچائے. موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. بس ان لڑکیوں کو بکریوں کو پانی پلایا، خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے. یہ نہیں کہا جی میں نے پانی پلایا، میں دور سے آیا، کچھ کھانا پینا بھی دو، کچھ تو سائڈ پہ ہو گئے. بس وہاں بیٹھ کے کیا دعا کی؟ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ایسی دل سے دعا نکلی. نوکری بھی مل گئی، گھر والی بھی مل گئی، 8 سال کی ملازمت مل گئی، نبی کے گھر ملازمت مل گئی، کیا دروازے کھلے. ہوئے 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 ہوئے. یہ کام چاہیے، ایسے اللہ والے حافظ ہوں. بس یہ نہ استاد کو کہنے کی ضرورت پڑے منزل سنائی، منزل کیوں نہیں یاد کی آپ کو اتنے دیر منزل، کچھ بھی نہیں، وہ خود پڑھنے والے ہوں. ہاں تالا تو کھولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا چابی سے یا تھوڑے سے. اور تھوڑے سے کھولیں کہ دوبارہ وہ جڑے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. چابی سے کھولیں گے بار بار. فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سر پہ پڑتا ہے، چابی دل پہ پڑتی ہے. تو ایسا نظام بنا ہے جو دل پہ جا کے اثر کرے.
قرآن نے تو ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اس نے پتھر پھاڑ کے رکھ دیے تھے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ پہاڑ توڑ دیے تھے اس قرآن نے، آسمان پھٹ جاتا اگر یہ تو یہ بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا یار، حافظ کر رہا ہے خراب ہو رہا ہے، حفظ کر رہا ہے خراب ہو رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں حافظ دن بہ دن پڑھتے جا رہے ہیں اور روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر. جس وقت تک روحانیت نہیں ہے یہ قرآن خسارہ ہی خسارہ ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس قرآن پاک سے ہدایت لینے کی، اس قرآن سے جڑنے کی، اس قرآن پاک کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ والا ماحول پیدا ہو. پھر حفظ 2-3 مہینے کا کام ہے حضرت، صرف 2-3 مہینے کا کام. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مثالیں بتاتا. محدثین میں سے 3 دنوں میں بھی حفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں. 3 دن میں پورا قرآن حفظ، مثالیں موجود ہیں باقاعدہ، یعنی باقاعدہ ریفرنسز ان کے موجود ہیں. اس بندے نے 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا ہے. ایک شیعہ تھے، وہ فوت ہو گیا اس کا والد. وہ شیعوں کے اماموں میں مشہور ہے، پتہ نہیں اس کا نام میرے ذہن میں برہانی ہے، وہ اتنا معروف بھی نہیں ہے وہ بندہ. اس کے بارے میں تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا والد فوت ہو گیا، اس کے چچا نے اس کو پالا، اور چچا پڑھاتا کچھ نہیں تھا، اس کو تنگ کرتا تھا بہت. چچا کے بیٹے پڑھے لکھے تھے، پرانی بات ہے 700 سال پرانی. ان کے ہاں عید پہ مہمان آئے تو انہوں نے بچوں سے دعائیں سنی، سارا قرآن سنا تو بڑے خوش ہوئے. اس سے کہا تم سناؤ، اس نے کہا کچھ بھی نہیں آتا. اس کی بڑی بےزتی ہوئی. اس نے کہا میں کسی ایسے کمرے میں جا کے گھستا ہوں، قرآن پاک حفظ ہوگا تو نکلوں گا اور کھانا کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا. 3 دن بعد جب واپس آیا پورے قرآن کا حافظ تھا، اور یہ باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور یہ شیعوں کا امام بنا. پھر 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.